الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام. محترم ناظرین کرام، یہ ماہ مبارک جمادی الثانی ہے. اس کو جمادی الثانیہ بھی کہتے ہیں، جمادی الآخر بھی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے 12 مہینے بنائے. تو پتہ یہ چلا کہ اسلامی 12 مہینے جو ہیں ان کا قرآن کے اندر ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، 4 مہینے ہم نے حرمت والے بنائے، برکت والے بنائے، فضیلت والے بنائے. تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان 12 مہینوں کا قرآن میں ذکر کیا. اور یہ 12 مہینے کب بنے اور یہ 12 مہینے کب سے بنے؟ قرآن کہتا ہے خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب سے ہم نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اس دن سے ہم نے یہ 12 مہینے بنائے. اسی دن ہم نے 12 مہینے بنا دیے تھے. تو سب سے پہلی بات کی یہ جو 12 مہینے ہیں اسلامی، ان کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر کیا. پھر ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے نکالا، منہا 4 حرم، کہ وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، برکت والے ہیں، فضیلت والے ہیں. ان میں سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم، محرم الحرام، محرم کا مہینہ، اور رجب کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، برکت والے. محرم الحرام اور رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، برکت والے ہیں، فضیلت والے ہیں. یعنی زمانے جاہلیت کے اندر جب اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، وہ زمانے جاہلیت کا زمانہ تھا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب یہ مہینے آ جاتے تھے، محرم کا مہینہ، رجب کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، تو پھر اس میں وہ جنگ و جدال بند کر دیتے تھے، قتل و قتال بند کر دیتے تھے. آپس کی لڑائیاں جو برسوں سے چلا کرتی تھیں وہ جہالت کی، وہ کہتے تھے دیکھو یہ 4 حرمت والے مہینے آ گئے، اب اس میں جنگ و جدال نہیں ہونا ہے، قتل و غارت نہیں ہونا ہے، آپس میں لڑائی نہیں کرنا ہے. تو زمانے جاہلیت کے اندر بھی ان 4 مہینوں کی وہ لوگ حرمت اور برکت اور فضیلت کرتے تھے.
ان 12 مہینوں میں جو سب سے 12 مہینوں کا سردار بتایا گیا وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ 12 مہینے کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ یہ رمضان 12 مہینوں کا سردار ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان 4 مہینوں کی حرمت بیان کر رہا ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، برکت والے مہینے ہیں، فضیلت والے مہینے ہیں۔ اب اسی طریقے سے محرم کا مہینہ ہے، صفر کا مہینہ ہے، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، جمادی الاولیٰ کا مہینہ، جمادی الثانیہ، اس کو جمادی الاخر بھی کہتے ہیں، یعنی آنے والا جو مہینہ ہے یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ آج امت سے اندر یہ چیزیں نکل گئی ہیں کہ وہ چاند دیکھنے کا احترام نہیں کرتے ہیں اور اس کا اہتمام بھی نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے اور فرمایا چاند دیکھ کر جو ہے روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو۔ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ پہلے سے ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ فلاں مہینے پہلا رمضان ہے اور فلاں تاریخ کو عید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو، رک جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے، اب یہ آج مغرب کے بعد جو ہے وہ چاند ہونے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور چاند دیکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی اور آپ نے خود اس کو پڑھا، اور وہ دعا میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس دعا کو یاد کر لیں اور ہر مہینے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور پھر اس کے بعد دعا بھی پڑھیں تو انشاءاللہ خیر و برکت کے ساتھ یہ چاند ہمارے اوپر نکلے گا۔ اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کر، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس کا ترجمہ ہوا کہ اے اللہ یہ چاند ہمارے اوپر سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ نکالیے۔ اور پھر آپ فرماتے تھے اے چاند تیرا اور میرا رب کو اللہ ہے۔ چاند سے آپ فرماتے تھے کہ تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تھے تو 3 بار آپ یہ فرماتے تھے ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد۔ یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہو، یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہو، یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہو۔ پھر آپ فرماتے آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک، اے چاند تیرا اور میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، آپ ان دعاؤں کو یاد کریں اور چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ اور پھر یہ آپ پڑھنے کے بعد آپ فرماتے تھے، ایک اور دعا آپ پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی وہذا، الحمدللہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا۔ یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا، الحمدللہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا۔
آپ فرماتے تھے تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے فلاں مہینہ ختم کیا اور فلاں مہینہ شروع کیا۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے فلاں مہینہ ختم کیا اور فلاں مہینہ ختم کیا۔ اب ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک میں کیا کرنا ہے؟ اس ماہ مبارک میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے اول بات یہ بتائی گئی کہ ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ چاند دیکھیں، اور چاند دیکھنے کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی بندی اور اللہ کا بندہ کوئی بھی چاند دیکھ کر اور سورہ فتح کی تلاوت کرے گا، ہم چاند کو دیکھیں اور چاند کو دیکھنے کے بعد سورہ فتح جو 26 سپارے میں ہے، ہم ایک بار سورہ فتح پر پڑھ لیں تو حدیث میں آتا ہے کہ پورے سال جو ہے اس کو فتح یابی نصیب ہوگی، کامیابی نصیب ہوگی، برکت نصیب ہوگی، جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی چاند دیکھ کر سورہ فتح کا پڑھنا۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے کہ یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھا کرتے تھے۔ آج بھی عرب ممالک کے اندر دیکھیے بڑی بڑی مشینری ہوتی ہیں اور بڑی بڑی دوربین ہوتی ہیں، اور اس سے وہ چاند دیکھنے کا پہاڑوں کے اوپر جاتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں؟ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چاند دیکھا کرتے تھے، اور چاند دیکھ کر یہ دعائیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں اس کو یاد کر لیا جائے اور ان دعاؤں کو یہ پڑھا جائے۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ چھوٹی دعا بھی ہے، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد۔ یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہو، یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہو، یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہو۔ تو یہ دعا بھی پڑھ لے۔ اس کے بعد میں نے ایک دعا اور تعلیم فرمائی ہے، الحمدللہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا، یہ دعا ہے۔ اس پر بھی اللہ کی تعریف ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے فلاں مہینہ ختم کیا اور فلاں مہینہ شروع کیا۔ تو ایک کام تو سب سے اول ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر دعائیں ضرور پڑھنا ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد دعائیں ضرور پڑھیے، پھر اس کی برکات، اس کے اثرات آپ کو ملیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر چاند دیکھنے کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہم پورے سال انشاءاللہ خیر و برکت کے ساتھ میں رہیں گے، عافیت کے ساتھ میں رہیں گے، فتح یابی کے ساتھ میں رہیں گے، کامیابی کے ساتھ میں رہیں گے۔ یہ جو ماہ مبارک جمادی الثانیہ جو ہے، اس کو جمادی الاخر بھی کہتے ہیں، جمادی الثانیہ بھی کہتے ہیں، تو تقریباً 25 واقعات اس مہینے کے اندر ہوئے، اور اس کو جو ہے یوں سمجھ لیے وفات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اور اسی طریقے سے وفات خلیفہ ہارون رشید کی بھی اسی میں ہوئی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ 3 جمادی الثانی کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وفات ہوئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور سب سے چہیتی بیٹی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طبیعت خراب ہوئی تو سیدہ فاطمہ نے روزوں کی منت مانی کہ یا اللہ میرے لخت جگر کو، میرے نور نظر کو آپ شفا عطا فرما دیجئے، میں 4 روزے رکھوں گی اور 4 رکعت نماز نفل پڑھوں گی۔ 3 روزوں کی منت مانی کہ میں 3 روزے رکھوں گی، 4 رکعت نماز نفل پڑھوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حسن حسین کو شفا عطا فرما دی اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ اب 4 رکعت نماز سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شکرانے کے طور پر پڑھ لی، اور اس کے بعد روزہ رکھنا شروع کیا، لیکن وہاں پہ تو یہ عالم تھا کہ نہ سحری کے لیے کوئی انتظام تھا اور نہ ہی وہاں پہ افطاری کا کوئی انتظام تھا۔
بغیر سحری کیے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور ایک باغ کے اندر کام کرنے، وہاں سے کام کر کے تھوڑا سا وہ اون لے کر آئے، تاگا لے کر آئے کہ سیدہ فاطمہ اس کو جو ہے بن دیں گی۔ انہوں نے کام کیا، اس کے بعد وہ 5 روٹیاں انہوں نے تیار کیں، جو پیسے اس سے حاصل ہوئے اس سے 5 روٹیاں تیار کیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اور مغرب کے بعد جب کھانے کے اوپر دسترخوان بچھایا گیا اور کھانا کھانے کے لیے آپ بیٹھے تو دروازے پر ایک فقیر نے آ کر جو ہے دستک دی اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، جو مجھے کھانا کھلائے گا اللہ اپنے دسترخوان پہ اسے کھانا کھلائے گا۔ علی و فاطمہ نے مشورہ کیا، وہ 5 روٹی اس فقیر کو دے دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس باغ میں گئے اور کام کیا، اور اس کے بعد جو پیسے حاصل ہوئے حضرت فاطمہ نے اس کی 5 روٹیاں تیار کیں، ایک علی کے لیے، ایک اپنے لیے، ایک حسن کے لیے، ایک حسین کے لیے، اور ایک جو باندھی تھی فضہ اس کے لیے 5 لوگ ہیں، 5 روٹیاں تیار کی۔ اور جیسے ہی دسترخوان بچھایا مغرب کی نماز کے بعد تو دروازے پر ایک قیدی آ گیا، قیدی آ گیا جیل سے چھٹا ہوا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، جو مجھے کھانا کھلائے گا اللہ اپنے دسترخوان پہ اسے کھانا کھلائے گا۔ علی و فاطمہ نے دوسرے دن بھی وہ 5 روٹیاں اس قیدی کو دے دیا۔ تیسرے دن پھر جو ہے پانی پی کر روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اس سے 5 روٹیاں تیار کیں، اور جو ہے جیسے ہی دسترخوان بچھایا ویسے ہی جو ہے دروازے کے اوپر ایک مسکین آ گیا، اس نے بھی دستک دی اور اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، جو مجھے کھانا کھلائے گا اللہ اپنے دسترخوان پہ اسے کھانا کھلائے گا۔ علی و فاطمہ نے مشورہ کیا، تیسرے دن وہ 5 روٹیاں مسکین کو دے دیا۔ اب اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھیں۔ اتنی بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے سیدہ فاطمہ نہیں کھڑی ہو پا رہی ہیں اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ اللہ کے آخری پیغمبر نے کہا، فاطمہ تم بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہو؟ سیدہ فاطمہ تم بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہو؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج 3 دن ہو گیا پیٹ میں کچھ گیا نہیں، کمزوری اور بھوک بہت ہے، اس وجہ میں نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بیٹی تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری عزت کے لیے یہی کافی رکھا ہے، تمہیں خاتون جنت بنایا ہے، اور تم جتنی بھی عورتیں جنت کے اندر جائیں گی سب کی سردار بنیں گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون جنت ہیں۔ اور فرمایا کہ جو ہے ان کی شان میں اللہ نے یہ آیتیں نازل کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس لیے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہر ماہ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے جو دعائیں میں نے بتائی ہیں ان دعاؤں کو ضرور یاد کریں، چاند دیکھ کر پڑھیں، اور ہر ماہ کا یہ اپنا معمول بنا لیں کہ ہمیں چاند دیکھنے کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر جو میں نے بتایا کہ روزہ رکھنا ہے 3، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے عافیت کا، خیر کا اور برکت کا جو مہینہ بنائے گا، اور پورا سال انشاءاللہ ہمارے ساتھ برکت حاصل رہے گی۔